آج 20 جمادی الثانی ہے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی جن کے بڑے مشہور القابات ہیں، سیدہ ہیں، سیدۃ النساء للعالمین فی الجنہ، ایک یہ ان کا لقب ہے اور ایک ان کا لقب ہے سیدۃ النساء للعالمین، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں اور ساری جہان کی خواتین کی سردار ہیں، یہاں پر بھی اور جنت میں بھی۔ ایک آپ کا لقب ہے بطول، ام الحسنین، راضیہ، مرضیہ، طیبہ، طاہرہ، زکیہ، 20 کے قریب ان کے القابات ہیں جن کے ساتھ ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ عظیم المرتبت خاتون ہیں، حیادار، پردے دار، کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ جن کا آنچل نہ دیکھا ماؤ مہر نے، یعنی سر مبارک کا ایک بال بھی کبھی نہ سورج نے دیکھا نہ چاند نے دیکھا، ہمیشہ تا زندگی پردے داری اور شرافت کا مجسمہ رہیں اور کائنات کی تمام خواتین کے لیے مشعر راہ رہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہے ان میں سب سے چھوٹی ہیں حضرت قاسم ہیں سب سے پہلے، پھر سیدہ زینب ہیں، پھر رقیہ ہیں، پھر حضرت ام کلثوم ہیں، پھر حضرت عبداللہ ہیں، پھر سیدۃ النساء للعالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا ہیں، اور پھر حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ بالترتیب آپ کی اولاد پاک کا دنیا میں تشریف لانا ہے۔ تو 20 جمادی الثانی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دنیا میں تشریف لائیں۔ کیا ہم ان کی بات سنا سکتے ہیں کہ جن کو تعلیم و تربیت کے لیے امام الانبیاء میسر تھے، ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی پرورش کس اعلیٰ معیار کی ہوئی ہے کہ جن کو گود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہوا، ان کو گھٹی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جن کی تعلیم و تربیت سکھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور مکۃ المکرمہ کی زندگی میں ہی آپ بڑی دلیر تھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتنی دلیر تھیں آپ، اتنی دلیر تھی، فرمایا ہم اس وقت اتنے دلیر نہیں تھے، مکہ میں ہم اتنے دلیر نہیں تھے جتنی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیر تھے۔ اس کا ایک واقعہ پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، فرمایا مکۃ المکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو کسی نے، مشرک نے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پشت مبارک میں اونٹ کی اول پھینک دی، رکھ دی۔ تو فرمایا ہم ڈر رہے تھے کہ کیا بنے گا، تو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو جا کے پیچھے ہٹایا اور بغیر کسی خوف اور ڈر کے جتنی دیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے آپ کے سر پہ کھڑی رہی کہ کوئی پریشان نہ کرے۔ ایک واقعہ ہوا مکۃ المکرمہ میں کہ آپ کو ایک مشرک نے مارا، ابو لہب نے مارا یا شاید ابو جہل نے مارا، اور گال پہ تھپڑ مارا، اس کا نشان تھا۔ تو آپ نے آ کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا کہ مجھے اس طرح مارا ہے۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ابو سفیان کو جا کے بتاؤ کہ میرے اوپر اس نے ہاتھ اٹھایا۔ ابو سفیان کے پاس گئیں، ابھی ابو سفیان مسلمان نہیں تھے وہ، لیکن خاندانی غیرت اور یہ بات
کہ ہمارے خاندان کی بیٹی پہ کسی نے ہاتھ اٹھایا، اپنے کندھے پہ بٹھایا سیدہ فاطمہ الزہرا کو اور اس کے سامنے لے اور اس کو پکڑا، پہلے کمان ماری اس کے سر کے اوپر، اس کا سر پھاڑا، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سامنے کھڑا کر کے کہا اب تیرا جتنا جی چاہتا ہے اس کے منہ پہ تھپڑ مار۔ وہ جو بدلہ لیا نا اور واپسی آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ابو سفیان نے اس طرح میرا بدلہ لیا۔ مورخین کہتے ہیں یہ جو طرفداری رسول اللہ کی بیٹی کی تھی نا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اتنی 20 سالہ دشمنی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ وہ جو ادھر ایک دفعہ اہل بیت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے ساتھ طرفداری، پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ اب دیکھیں فرق کیسا خوبصورت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقوی، طہارت اور پاکیزگی کی وجہ سے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے ساری حضرت عثمان غنی سے بیاہ دیتا، اور جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی باری آئی تو آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جب تک یہ آپ کے نکاح میں ہیں آپ اور نکاح نہیں کر سکتے۔ حالانکہ اسلام تو 4 کی اجازت دیتا، کتنے کی؟ 4 کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شارع شریعت جس پہ جو چاہے حد مقرر کر سکتا ہے کہ آپ کو 4 کی اجازت ہے، لیکن جب تک میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے تب تک آپ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے راضی کیا، جس نے میری بیٹی کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہاں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال محبت کا اظہار فرمایا۔ اور استقبال کیسا ہے دنیا میں اس دور میں جس میں لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، مال اور جائیداد میں سے کچھ نہیں دیتے تھے، ظلم و ستم کرتے تھے، اس دور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے ساتھ ایسی محبت فرماتے تھے کہ جب سیدہ تشریف لاتی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفقت کا اظہار فرمانے کے لیے کھڑے ہو کے استقبال فرماتے، اپنے ساتھ بٹھاتے، پیشانی پہ بوسہ دیتے، ہاتھ پہ بوسہ دیتے، انہیں ساتھ بٹھاتے۔ یہ محبت ہے جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے ساتھ فرمائی۔ اور پھر جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کا ارادہ فرمایا تو کئیوں نے کہا کہ حضور ہم حاضر ہیں، تو آپ نے فرمایا نہیں میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے وہ پہلے بندے ہیں جنہوں نے یہ نتیجہ نکالا اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریب والوں کا رشتہ منظور نہیں کیا نا تو اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرما رہے ہیں کہ علی کا نام کب آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اجازت نامہ بھیجا کہ آپ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا نکاح فرما۔ پھر آپ نے ممبر پر بیٹھ کے بتایا، ممبر پر بیٹھ کے بتایا۔ اور میں اس میں آپ کو بتاؤں ایک بڑی خوبصورت بات، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نوری مسجد میں بابا جی نے جب ہماری ہمشیرہ کا رشتہ طے کیا تو ممبر پہ بیٹھ کے بتایا کہ اس طرح میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ فلاں بندے سے طے کر دیا۔ پھر اس کی وجہ بتائی کہ میں نے یہاں کیوں بتایا۔ فرمانے لگے محدثین نے لکھا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا کا رشتہ طے کیا، ممبر پر بیٹھ کے باقی جتنی وجوہات تھیں وہ تو تھیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی وجہ تھی کہ آپ بتانا چاہ رہے تھے کہ لوگوں پہلے علی کی تعظیم صحابی ہونے کی وجہ سے کرتے ہو، اب میرا داماد ہونے کی وجہ سے بھی کرنی، اب میرا داماد ہونے کی وجہ سے۔ تو آپ نے پھر یہ ساری بات بھی بتائی، اور پھر اس سے ایک مسئلہ اور بھی
ثابت ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ میں آپ کا نکاح علی سے کرنا چاہتا ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ بات بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غیرت اور شرم و حیا کا سرچشمہ ہے وہ بھی یہ اختیار دے رہے ہیں اور خود استعمال کر رہے ہیں کہ جس کی شادی کرنی ہے کم از کم اس سے تو پوچھ لو بھئی تجھے یہ رشتہ منظور ہے، کہ نہیں جی ہم خاندان کے بڑے ہیں تو ہم نے جہاں رشتہ طے کر دیا وہاں بھیج دو۔ نا، اگر اس میں کوئی شرم و حیا کا تقاضا ہوتا تو سارے تقاضے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پورے فرمائے۔ اس میں حق ہے کہ آپ جس کا رشتہ طے کر رہے ہیں اسے پوچھیں کہ آپ کا میں فلاں جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو منظور ہے؟ پھر اس کے جواب میں بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بات بتائی، فرمایا جب میں نے بیٹی سے پوچھا تو انہوں نے نہ اقرار کیا نہ انکار کیا۔ پھر اس سے محدثین نے اصول اور ضابطہ طے کیا، فقہائے کرام نے طے کیا کہ اگر لڑکی کا پہلا نکاح پہلی دفعہ اس کو ایجاب و قبول کی منزل کو طے کروانا ہو تو اس کا یہ اظہار خاموشی ہی اس کا اقرار ہے، اظہار خاموشی ہی اس کا اقرار ہے، کیونکہ جو شرم و حیا والی خواتین ہوتی ہیں، جو شرم و حیا والی خواتین ہوتی ہیں وہ زبانوں سے اقرار نہیں کرتی۔ اب تو دور بدل گیا، اب تو منگنیاں بھی ساتھ بٹھا کے ہوتی ہیں اور خود ایک دوسرے کو انگوٹھیاں پہنائی جاتی ہیں۔ شرم و حیا کا اس دور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ سارے جو معاملات ہیں یہ شرم و حیا کی عکاسی نہیں کرتے۔ شرم و حیا وہی ہے جو اسلام نے بیان کرتی۔ فرمایا کہ جب ہم نے اپنی بیٹی سے پوچھا تو اس نے نہ اظہار اقرار کیا نہ اظہار انکار کیا، خاموش رہی، ان کی خاموشی رضامندی کا سبب بنی۔ ہاں اس میں یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے، طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو پھر اس کی خاموشی رضامندی تصور نہیں ہوگی، کیوں؟ وہ ایک شوہر پہلے سے دیکھ آئی ہوئی ہے، اس لیے اب اس کی رضامندی صرف اسی میں ہوگی، یا تو وہ انکار کر دے کہ مجھے منظور نہیں ہے، یا خود اظہار خیال کرے، اقرار کرے کہ میں اس رشتے کے لیے راضی ہوں۔ اور اسلام کا اتنا خوبصورت پہلو ہے، اگر کسی خاتون کے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے کہ اس کو طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر وصال کر جائے تو اس کی شرعی عدت گزرنے کے فوری بعد اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائیوں کی یہ ذمہ داری ہے اس کو فوری طور پر نکاح کروا دیں، اس کو کسی کے ساتھ جو اس کے معیار کے مطابق ہو، یا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے تقدیراً لکھا ہو، یا حالات و واقعات اس کی طرف جا رہے ہوں، یا وہ خواہش مند ہو یا یہ خواہش مند ہو تو اس کے ساتھ نکاح کر دینا چاہیے۔ یہ اسلام کا پہلو ہے۔ میں اس کے اوپر ایک مثال دے کے بات آگے کرتا ہوں۔ جعفر بن ابی طالب کی بیوی ہیں اسما رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے حضرت جعفر بن ابی طالب۔ عدت ختم ہوئی تو ان کا نکاح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق سے ان کو ایک لڑکا عطا فرمایا، محمد بن ابی بکر۔ جب آپ حج کے لیے جا رہی تھی تو راستے میں مقام میقات پر ان کی ولادت ہوئی۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو یہی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ کے نکاح میں چلی گئیں، اور محمد بن ابی بکر کی ساری تعلیم و تربیت حضرت علی المرتضیٰ نے فرمائی۔ کوئی عرب میں اس بات میں جھجک تھی نہیں کہ جناب ایک طلاق ہو چکی ہے، ایک بندہ کھا گئی ہے، جی بندہ کھا گئی، کمال ہے، زمانہ جاہلیت کی باتیں، کوئی کسی کو نہیں کھاتا۔ فقہائے کرام نے لکھا جب کوئی کسی کو قتل بھی کر دیتا ہے نا تو تقدیراً اس کی یہی موت کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی دنیا سے کسی کو واپس نہیں بھیج سکتا، اس کا وقت مقرر تھا، وہ پورا ہو گیا،
تو فلاں آدمی اس کا سبب بنا. اس کو سزائے موت اس لیے دی کہ اس نے اللہ کے حکم میں دخل اندازی کی، خود بیچ میں داخل. اگر وہ نہ آتا تو اس جگہ پہ اس نے مر ہی جانا تھا کسی اور طریقے سے. لیکن اسلام نے یہ نہیں کہا کہ شوہر فوت ہو گیا تو جناب تم بیٹھی رہو اب اس کی یاد میں روتے رو، یہ نہیں، نکاح کرو. جعفر بن ابی طالب کتنے بڑے صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جنت میں ان کے ساتھ جانا ہے تو میں نے اب شادی کوئی نہیں کرنی. اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر سے کر. صدیق اکبر سے بھی بڑا کوئی بندہ تھا؟ صحابہ میں کوئی بندہ حضرت ابو بکر صدیق سے بڑا نہیں ہے. سب سے بڑے حضرت ابو بکر صدیق ہیں صحابہ کے بعد، انبیاء کے بعد. وہ بھی فوت ہو گئے تو پھر یہ خیال نہیں کیا کہ چلو اب میں ابو بکر صدیق کی بیوہ ہوں تو میں ساری زندگی ایسے ہی گزار دیتی ہوں. پھر حضرت علی المرتضیٰ سے نکاح کر لیا. بتایا کہ اسلام نے اس میں کوئی قباحت نہیں رکھی ہوئی کہ ایک شوہر فوت ہو جائے تو آپ دوسرے کے ساتھ نکاح کریں. یہاں لوگ ساری زندگی اپنی جوانیوں کو گال دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، شادی نہیں کرتے. نہیں میں جنتی چودے نال جانا. بھئی وہ نظام اور ہے. اگر ایک عورت دنیا میں یہاں کسی کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے، اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، پھر وہ دوسرا نکاح کر لیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کا جو بنایا ہوا نظام ہے، جو قدرت ہے، جو اصول ضابطہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نکاح میں عورت فوت ہوگی. جس کے نکاح میں عورت فوت ہوگی. اور یہ خیال بھی جنت میں اس کے سینے سے باہر نکل جائے گا کہ دنیا میں میں نے 50 سال تو اس کے ساتھ گزارے تھے اور اس کے ساتھ میں نے 2 مہینے گزارے تھے تو میں نے تو اس کے ساتھ جانا. یہ خیال بھی نکال دیں. وہاں حسرت کوئی نہیں ہوگی. اتنی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے زندگی، اس کو حسرت اور مایوسی کے اندر گزار دینا اس کی اسلام نے قطعی اجازت نہیں دی. پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بعض روایات کے مطابق 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا فرمائیں. بعض روایات کے مطابق 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائیں. 6 بچے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دونوں بڑے بیٹے اور اس کے بعد تیسرا بیٹا. ان تینوں کو ایک سنگل حدیث ہے، یعنی سنگل سے مراد ہے مکمل حدیث ہے ایک کتاب میں، کئی کتابوں میں ہے، مستدرک الحاکم میں، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے تینوں نواسوں کو خود گڑتی عطا فرمائی. حسن، حسین اور محسن، ان تینوں کو آپ نے خود گڑتی عطا فرمائی. پھر ان کی پیشانیوں پہ بوسہ دیا. اور پھر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کے بارے میں قرآن مجید کی کئی آیات نازل ہوئی. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو اس سے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنا رازدان بنایا. ان کو 2 باتیں ارشاد فرمائی. ایک یہ فرمایا، پہلے بلایا اور کان میں کوئی بات کہی تو آپ رونے لگ گئے. پھر فرمایا دوسری بات تو پھر مسکرانے لگ گئے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے پوچھا، فرمایا کہ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ آپ نے جواب نہیں دیا. کہا وہ میرا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راز تھا. پھر آپ نے کہا، فرمایا میں اس تعلق کی وجہ سے جو میرا اور آپ کا ہے اور جو میرا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ جو رشتہ ہے آپ کا میرا، کہ میں رشتے میں آپ کی اماں جان لگتی ہوں، اس رشتے کو میں بیچ میں رکھتی ہوں اور میں چاہتی ہوں آپ مجھے بتائیں کیا کہا. تو کہا کہ پہلی دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ بات کی تو آپ نے مجھے بتایا کہ اب میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. تو یہ بات سن کر میں رو پڑی. بیٹیاں ایسی ہوتی، بیٹے بھی جن کو اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت ہوتی ہے، وہ ان کی وفات کا ذکر سن کے اور ان کی وفات کے حالات سے رو پڑتے. ہاں ہوتے ہیں ایسے کئی جو بھول بھال جاتے، جو بھول جاتے ہیں ان کو بھی لوگ بھول جاتے، جو یاد رکھتے ہیں ان کو یاد رکھا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی آپ فرمانے لگی کہ وہ جو دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمائی نا، وہ یہ تھی کہ جب آپ نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو آپ کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ میری بیٹی میرے سامنے رو رہی،
تو آپ نے میرے آنسو ختم کروانے کے لیے مجھے دوسری بات یہ فرمائی، فرمایا گھبراؤ نہیں، وفات کے بعد سب سے پہلی میری ملاقات آپ کے ساتھ ہوگی۔ تو پورے 6 مہینے کے بعد آپ کی وفات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ بھی وصال کر گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات مبارک کا جو ذکر مورخین نے لکھا ہے، 2 ربیع الاول سے لے کر 11 ربیع الاول تک کوئی شاید دن بنتا ہے، تو اسی کے بالکل مد مقابل 6 مہینے 3 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہو، 3 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ یہی اسما، انہوں نے ہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم فرمانے پر علالت کے دنوں میں آپ کی خدمت بھی کی، آپ کے پاس بھی رہیں، اور جب آپ کی تجہیز و تکفین کے معاملات تھے تو انہوں نے ہی بتایا کہ میں جہاں سے آئی ہوں وہاں سے جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا تھا تو اس کی چارپائی پہ وہ نرم لکڑی لگا دیتے تھے جو آگے سے فولڈ ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے اوپر کپڑا ڈالتے ہیں تاکہ نیچے پڑی ہوئی میت بھی نظر نہ آئے۔ تو آپ نے فرمایا پھر مجھے ویسا کر کے دکھائیں، تو ویسا کر کے دکھایا۔ تو وہ جو فکر تھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو کہ میں جب چارپائی پہ ہوں گی تو کسی کی نگاہ نہ پڑے میری حیت کے اوپر بھی، تو جب مطمئن ہو گئی کہ اب اس طرح کی تدفین ہوگی تو کسی کی نگاہ نہیں پڑے گی، تو علماء نے یہ لکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ پہلا موقع تھا جس میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے چہرے پہ کسی نے مسکراہٹ دکھی کہ میں اس پردیداری کے ساتھ دنیا سے جاؤں۔ اور غسل بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اسما نے دیا، اور نماز جنازہ افضل الخلق بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ اب جب آپ حدیث میں ہیں، جب آپ آئے نا تو پہلی صف میں کھڑے ہوئے، حضرت علی المرتضیٰ کے انتظار میں کہ آپ نماز جنازہ کے لیے آگے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپ نے ان کی خدمت میں جا کے عرض کی کہ حضور والا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو ہمارے مصلی کا نائب بنایا، آپ ہمارے دین کے بھی امام ہیں، آپ ہماری دنیا کے بھی امام ہیں، آپ تشریف لائیں اور مصلی امامت پہ کھڑے ہوں اور امامت کروائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کرائی۔ احادیث میں، سیرت میں، تاریخ میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی جو عظمت، جو شان، جو مقام اور مرتبہ بیان ہوا ہے، وہ اگر اس کو اکٹھا کیا جائے تو ہزارہا صفحات کے اوپر کتابیں بنتی جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب ہے۔ جب قرآن ہی آپ کے اوصاف بیان کر رہا ہے، جب قرآن مجید ہی آپ کی عظمت و شان بیان کر رہا ہے، جب حدیث کا منبع زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمت بیان کر رہی، تو پھر کون سی ایسی شان باقی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا نہیں فرمائی۔ عظیم المرتبت ہستیوں کا ذکر اس لیے لازم ہوتا ہے، ایک تو سنت رب کائنات پوری ہو جائے، اور دوسرا ان کا کردار اپنے معاشرے کے لوگوں کو سنانا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے رول ماڈل فلموں اور ڈراموں میں کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹیاں، قوم کی یہ عظیم خواتین قوم کی بیٹیوں کے لیے رول ماڈل ہیں۔ ان کے نقش قدم پر چل کر کامیابی اور کامرانی مل سکتی۔ اللہ تعالی ہماری دین اسلام کے ساتھ وابستگی کو پختہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔